بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حکیم الامت حضرت اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے کہ اعظم گڑھ کے اندر حضرت ایک مرتبہ مہمان ٹھہرے، تو جن لوگوں نے مہمان ٹھہرایا تھا بارش کا موسم تھا اور سردیوں کے دن تھے، تو حضرت فرماتے ہیں کہ مشورہ یہ ہوا کہ رات کو 11 بجے ریل گاڑی چلے گی، تو عصر کے ٹائم بارش بھی ہو رہی ہے، تو حضرت اسٹیشن پہ جا کے قیام کر لیں اور عصر کی نماز کے بعد اسٹیشن پہنچ جائیں۔ تو حضرت کے ساتھ جو رفقا تھے یہ اسٹیشن پہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ پہنچے، تو اسٹیشن ماسٹر جو تھا وہ ہندو تھا، اور ٹکٹ والے کمرے کے علاوہ ایک مال گاڑی کا گودام بنا ہوا تھا جس میں مال گاڑیوں کا سامان رکھا جاتا ہے۔ تو جو ہندو تھا وہ اچھی طبیعت کا آدمی تھا، بھلا آدمی تھا، اس نے دیکھا مسلمانوں کا بزرگ آئے، تو اس نے کچھ بوریاں نکال کے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے لیے جگہ بنائی اور جانماز بچھا دی کہ آپ مغرب کی نماز آرام سے پڑھ لیں۔ حضرت نماز پڑھ رہے تھے، تو نماز کے دوران جو ہے مغرب کا ٹائم تھا، کچھ اندھیرا تھا، تو وہ اسٹیشن ماسٹر جو ہے لالٹین لے کے آ رہا۔ اب حضرت فرماتے ہیں کہ میں تو نماز میں تھا، لیکن جب روشنی آئی کہ وہ یہ لالٹین لے کے آ رہا ہے، تو میرے دل میں عجیب کیفیت ہو گئی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ لالٹین جو ہے اسٹیشن کی ہو، اور جو گودام ہوتے ہیں مال گاڑیوں کے، ان گوداموں کے لیے لالٹین نہیں دی جاتی تھی، تو میں کہیں غاصب لوگوں میں نہ آ جاؤں کہ یہ میرے استعمال کے لیے تو نہیں ہے چیز اور یہ لے کے آ رہا ہے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ میں نے دو رکعت بڑی مشکل سے میری ادا ہوئی اسی کشمکش میں۔ تو جب انسان کا ارادہ صحیح ہو اور انسان تقوی کی دولت سے مالا مال ہو، تو اللہ رب العزت خود اس کے گناہوں سے بچنے کے راستے نکال دیتے ہیں، یہاں تک کہ کافروں کو بھی معمور کر دیتے ہیں کہ وہ بھی ان کو گناہ میں مبتلا نہ کر سکیں۔ تو وہ لالٹین لانے والا اسٹیشن ماسٹر جو ہندو تھا بولا کہ حضرت یہ میں اپنے گھر سے لے کے آیا ہوں، یہ لالٹین میں اپنے گھر سے لے کے آیا ہوں، یہ اسٹیشن کی نہیں ہے، تاکہ آپ آرام سے روشنی میں بیٹھ سکیں۔ تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا جو معمول تھا وہ یہ تھا کہ جب تقویٰ ہوگا، انسان کے دل میں تقویٰ ہوگا، پرہیزگاری ہوگی، ایک تو ظاہری تقویٰ ہے، داڑھی رکھ لی، ٹوپی رکھ لی، نماز پڑھ لی، اور ایک باطنی تقویٰ ہے۔ جب انسان باطنی طور پہ دل میں اس کے تقویٰ ہوتا ہے تو وہ ہر حقوق العباد کا، ہر چیز کا خیال رکھتا ہے، اور اتنا مقام بڑھ جاتا ہے کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ تصنیف کر رہے تھے، خط لکھ رہے تھے، اپنی کتابیں، کئی کتابیں لکھی حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے۔ تو کتابیں لکھتے لکھتے ایک دم سے دل کے اندر معروف علوم آنا بند ہو گئے، قلم رک گیا، حضرت پریشان ہوئے اور فوراً کمرے سے باہر نکلے، تو دڑبے میں مرغیاں ساری جو تھیں وہ بند تھیں۔ تو پھر حضرت نے اپنی اہلیہ سے کہا آپ نے دانہ نہیں ڈالا، پھر کھول کے دانہ ڈالا، اور اس کے بعد جو ہے علم و معروف دل کے اندر آنا شروع ہو گئے۔ تو اتنا معاملہ ہوتا ہے کہ جب انسان اندر سے تقوی والا ہوتا ہے تو مستقل اللہ رب العزت کی اس کے اوپر کرم نوازیاں ہوتی ہیں۔ اللہ رب حدیث پاک میں آتا ہے نا کہ میں مومن کے ہاتھ بن جاتا ہوں، زبان بن جاتا ہوں۔ یہی معاملہ ہے، یہی معاملہ ہے۔ شیخ الحدیث حضرت مولانا عبد الواحد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ پھر اس مقام پہ پہنچنے کے بعد اللہ رب العزت جو ہے بندے کو نیچے مقام پہ نہیں آنے دیتے، ذرا بھی اس کی خود دستگیری کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ جیسے حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے بایاں قدم مسجد میں رکھا تو فوراً آسمان سے ندائی ہے، سور کیا کرتا ہے؟ سور کہتے ہیں بیل کو۔ جب سے ان کا نام پڑ گیا حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ، تو اللہ رب العزت خود پھر دستگیری کرتے ہیں ایسے لوگوں کی
جو اللہ کو اپنا دل دے دیتے ہیں۔ جگر مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے خواجہ مجذوب الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ میں جو ہوں نا نیک ہو جاؤں، نیکی کی طرف آ جاؤں۔ شراب پیتے تھے جگر مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ، بے انتہا سا شراب پیتے تھے کہ جب ان کو لے کے جایا جاتا تھا مشاعرے میں تو دو لوگ ان کو سہارا دے کے لے کے جایا کرتے تھے۔ تو مجذوب الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس لے کے گئے تو جن کے رتبے ہوتے ہیں اللہ رب العزت ان کی نگاہوں میں بھی تاثیر رکھتے ہیں، لیکن آنے والا بھی جو ہے اصلاح کی نیت سے آئے تب بات ہے۔ تو جگر مراد آبادی صاحب رحمۃ اللہ علیہ آئے، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے 4 دعاؤں کے لیے کہا کہ میرے لیے 4 دعائیں کر دیں۔ ایک تو میں شراب چھوڑ دوں، دوسرے میں داڑھی رکھ لوں، تیسرے میں حج کر لوں، چوتھے اللہ ایمان پہ خاتمہ دے دے مجھے۔ ایسی دعا قبول ہوئی کہ اللہ پاک نے تینوں دنیا میں ہی ان کو دکھا دی۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے سے فرمایا تھا، پہلے پیغام بھیجا تھا انہوں نے کہ میں جو ہوں خانقاہ میں آنا چاہتا ہوں، شراب نہیں چھوڑوں گا، پہلے یہ پیغام بھیجا تھا۔ تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ بھائی کوئی مسئلہ نہیں ہے، خانقاہ تو ایک قومی جگہ ہے، یہاں پہ تو پورے قوم کے لوگ آتے ہیں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ میرا گھر حاضر ہے، کہ میرے گھر میں آ جائے، وہاں رہیں۔ تو بہت جگر مراد آبادی صاحب رحمۃ اللہ علیہ پھر بہت مایوب ہوئے تھے، تو پھر حضرت کی طرف آئے تھے اور پھر یہ دعائیں کروائیں، تو اللہ نے پھر ہدایت بھی دی۔ اور ایک بار ٹانگے میں جا رہے تھے تو ٹانگے والا جو ہے یہ پڑھ رہا تھا شعر ان کا کہ چلو دیکھائیں تماشا جگر کا، سنا ہے وہ کافر بھی مسلمان ہوگا۔ جب وہ تھے اس وقت شاعری کیا کرتے تھے تو رونے لگے کہ آج اللہ نے مجھے ہدایت دے دی۔ اور پھر اتنے بیمار ہوئے شراب چھوڑنے کے بعد کہ ڈاکٹروں نے کہا کہ بھائی اب تو آپ کو شراب پینی پڑے گی، آپ اتنے عادی ہو چکے ہیں، اگر اب آپ نے شراب نہ پی تو آپ مر جائیں گے۔ تو کہنے لگے اچھا میں اگر شراب پیوں تو کتنے سال جیوں گا؟ کہیں 2-3 سال اور جی لیں گے۔ کہنے لگے پھر اس سے بہتر یہ ہے کہ اللہ کے غضب میں مرنے سے بہتر ہے کہ میں کم زندگی ہو اللہ کی رحمت میں اوپر چلا جاؤں۔ تو اللہ نے ایمان پہ بھی خاتمہ نصیب فرمایا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے جو 4 دعائیں کرائیں، چاروں قبول ہوئی۔ بات ساری یہ ہے کہ انسان جب اپنی اصلاح کی نیت چاہتا ہے اور اصلاح کی نیت سے کسی اللہ کے والے کے پاس آتا ہے اور اس سے اپنا تعلق قائم کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کی اصلاح کرتے ہیں، دستگیری فرماتے ہیں، اس میں برکت ڈالتے ہیں، اور تعلق میں اللہ اس شخص کو حاصل ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت قرآن میں فرماتے ہیں جو ہماری طرف آتا ہے ہم اس کو اپنا راستہ دکھاتے ہیں، اللہ رب العزت راستہ دکھاتے ہیں۔ اصل بات یہی ہے کہ ہم لوگ پہلے اپنی اصلاح کی فکر کریں۔ ہم اللہ والوں کے پاس بھی جاتے ہیں تو پھر یہ کرنے جاتے ہیں، اپنی اصلاح کے لیے نہیں جاتے، پہلے ان کو دیکھتے ہیں، ہاں یہ کیسا اللہ والا ہے، کتنا بڑا اللہ والا ہے، ہو کیا کر رہا ہے کیا نہیں کر رہا ہے، اچھا جی۔ تو آپ تو اس کو دیکھنے ہی گئے ہو، آپ تو خود اس کو چیک کرنے گئے ہو کہ وہ کیسا ہے۔ عقیدت تو آپ کے پاس شروع سے ہی نہیں تھی، عقیدت تو آپ لے کے ہی نہیں گئے تھے۔ حضرت احمد علی لوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں عقیدت ادب اطاعت جب تک 3 چیزیں لے کے نہیں جائے گا اصلاح نہیں ہوگی، بیکار ہے۔ ایسے اللہ والے کے پاس جا کے اپنا بیٹھے گا، عقیدت ہے نہیں، وقت ضائع کرے گا، کیونکہ اپنے نفس کے اندر وہ خود ہی بہت بڑا بزرگ اور ولی کامل بنا ہوا ہے کہ اس سے بڑا ولی کوئی نہیں ہے۔ انسان ہے نا، کیونکہ شیطان نے جو کیا کیا، اللہ رب العزت کا حکم نہیں مانا، تو شیطان والی صفت تو انسان کے بھی اندر ہے۔ وہ کب کہتا ہے کہ میرے سے جو ہے کوئی اچھا ہے؟ کسی کا نفس بھی نہیں کہتا۔ اور جنہیں اللہ رب العزت سے تعلق حاصل کرنا ہوتا ہے وہ اپنے نفس کو گراتے ہیں۔ جب انسان، اور یہ سلوک کا راستہ تو ایسا ہی ہے کہ جب تک اپنے آپ کو سب سے کمتر نہیں سمجھے گا، جب تک تعلق مع اللہ تو حاصل ہی نہیں ہوگا۔ کبریائی کی چادر، بڑائی کی چادر وہ تو اللہ رب العزت کی ہے، اور دل کے اندر جب بڑائی ہوگی تو اللہ کہاں سے آئیں گے؟ پہلے ہی ایک معاذ اللہ
بت پالا ہوا ہے دل کے اندر، بڑائی کا بت پہلے ہی پالا ہوا ہے، تو اللہ نے کہاں سے آنا ہے اس دل کے اندر؟ اس کے اندر تو وہ خود ہی اس کا نفس ہی رہنا ہے، نفس کا مقام بنا ہوا ہے۔ خواجہ مظہوب الحسن رحمۃ اللہ علیہ کے بقول کہ ہر تمنا اب تو دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آ جا کے اب تو خلوت ہو گئی، کہ جب تک یہ تکبر کا بت دل سے نہیں نکالو گے، خلوت نہیں کرو گے، حب جاہ، حب مال، لوگوں میں میرا مقام ہو، لوگ مجھے عزت کریں، لوگ میرے آگے پیچھے گھومیں، یہ سب تک گندی جتنی بھی دل کے اندر غلاظتیں ہیں، خواہشات ہیں کہ اس کے پاس مال ہے میرے پاس کم کیوں ہے، یہ ساری چیزیں جب تک دل ان سے خالی نہیں ہوگا اللہ رب العزت نہیں آتے، اللہ رب العزت نہیں آتے، اللہ تو خالی دل میں آتے ہیں۔ تو ساری بات یہ ہے کہ اللہ والوں کی جو صحبت ہوتی ہے وہ اس میں آپ کی مدد کرتی ہے کہ دل کو کس طرح خالی کرنا ہے ان خواہشات سے، ان خیالات سے، ان معاملات سے۔ اس کے لیے پھر جو شیخ ہوتا ہے وہ خود دیکھتا ہے، وہ توجہ کرتا ہے کہ اس کو کب کس چیز کی ضرورت ہے، کتنے ذکر کی ضرورت ہے۔ اب اپنے تئیں اگر وہ ذکر اذکار کرے گا تو ظاہر گمراہی کی طرف بھی جا سکتا ہے، اس کے لیے بعض اوقات بہتر ہے نہیں ہے۔ حضرت اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہے ایک مرید تھے، ان کو 2000 مرتبہ ذکر اسم ذات دیا، 4000 بار ذکر کر لیا خود سے، اور اتنی گرمی لگی کہ تھانہ بھون میں جو ہے کنویں کے اندر چھلانگ لگائی، ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے حضرت کو خط لکھا۔ حضرت نے فرمایا بھائی کس نے کہا تھا اتنا ذکر کرو؟ اب سیدھی سی بات ہے، یہ چیزیں لوگ سمجھتے نہیں ہیں۔ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو سمجھ جاتے ہیں، کیونکہ ڈاکٹر کہتا ہے ابھی بھائی 250 mg کی ضرورت نہیں ہے، 500 mg کی ضرورت ہے، اور ایک مقام ایسا بھی ہوتا ہے کہ 1000 بھی دینی پڑتی ہے۔ تو یہ بھی جو اللہ والے ہوتے ہیں، جو سلسلہ بسلسلہ چل رہے ہوتے ہیں، اللہ رب العزت کی طرف سے کرم نوازی ہوتی ہے، بزرگوں کا فیض ہوتا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ایک تار جڑا ہے، یہ ساری اس کی نسبت چل رہی ہے صحبت اہل اللہ کے اندر، ساری وہ نسبت چل رہی ہے کہ اسی کی کرم نوازی ہوتی ہے۔ جو خلوص نیت سے آتا ہے وہ اپنی جھولی بھر کے جاتا ہے، اور جو صرف دیکھنے آتا ہے کون کتنا بڑا اللہ والا ہے کتنا نہیں، وہ خالی آتا ہے، خالی ہی جاتا ہے، اس کو اپنا ہی نقص نظر آتا ہے۔ اصل میں اس کو اپنا عکس نظر آ جاتا ہے، خود برا ہوتا ہے اس کو اپنی ہی برائی نظر آ رہی ہوتی ہے، وہ دوسرے کو بھی برا سمجھ رہا ہوتا ہے، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ تو آہستہ آہستہ جو ہے ظاہر ہے جب صحبت میں کسی کی آتا ہے، اپنا اصلاحی تعلق قائم کرتا ہے تو وہ بتاتا ہے۔ اب اتنی ساری اگر باتوں میں جائیں اور ساری ہر چیز کا تشریح کرنا شروع کریں تو میرا خیال ہے کہ بہت ہی زیادہ وقت چاہیے پھر تو اللہ پاک جو ہے ہمیں بس اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے نفس کو مارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بس جو کہا سنا اللہ رب العزت مجھے بھی اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آپ سب کو عطا فرمائے۔ 11 مرتبہ سورہ اخلاص بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیجئے، پھر انشاءاللہ ذکر شروع کریں۔